بارے دیگر بآواز بلندتر اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، بخش عذاب کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند ترین مولا واقع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله۔ پروردگار عالم کا شکر عظیم ہے کہ جس نے ہمیں فرش عزا جیسی بے مثل نعمت سے نوازا ماشاءاللہ، کہ یہ فرش عزا انسان کی ہدایت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے کہ اگر یہ مجالس نہ ہوتی، یہ محافل نہ ہوتی، یہ درس نہ ہوتے، یہ مساجد نہ ہوتی، یہ ذکر حسین نہ ہوتا تو انسان ہدایت کیسے پاتا؟ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن قاری موجود، ہماری مساجد میں امام مسجد موجود ہے، نمازی موجود، واحد یہ ذکر حسین ہے جس میں پڑھنے والا بھی موجود ہوتا ہے، سننے والے بھی موجود ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہدایت کا منبع ہے جس میں قرآن و احادیث بیان کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ محفل برپا ہے، یہ مجلس برپا ہے، بانے آنے مجلس نے عام دعوت دی ہوگی اور بالخصوص چند اپنے محبان کو، اپنے عزیزان کو دعوت دی ہوگی کہ فلاں کو فون کر کے کہا ہوگا عزیز ہمارے گھر میں آج ذکر حسین ہے، آپ نے ضرور تشریف لانا ہے ماشاءاللہ، ہمارے گھر میں آج مجلس ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ کبھی کسی کو کال کی ہوگی، کبھی کسی کو فون کیا ہوگا، ابھی مجلس برپا ہو گئی، ابھی مجلس میں دیکھ رہے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، ٹھیک ہے، بعد میں فون کر کے دیکھیں گے بھئی آپ میرے گھر مجلس میں نہیں آئے تھے، تو وہ آگے سے بتائیں گے
کہ میں نے آپ سے کہا تھا حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوگا میں آنے کی کوشش کروں گا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو وہ بتائیں گے حضرت میرے دوست آ گئے تھے اور بڑی مزاحانہ گفتگو چل رہی تھی جس کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بانیان کہیں گے بھئی آپ نے کہا تھا جب تک ممکن ہوگا میں آؤں گا، اب یہ تو غیر ممکن صورتحال نہیں ہے، اس میں تو آپ کی کوتاہی ہے۔ صورت تو ممکن تھی لیکن آپ نے خود کوتاہی کی، آپ خود نہیں آئے، دوسرے بندے کو کال کی جو بڑی سیٹھ ہستی تھی، کہا بھی آپ نہیں آئے، کہا میرا ڈرائیور چلا گیا تھا۔ تو یہ ان کا عذر معقول شمار کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے خود ڈرائیو کرنی بھی آتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میرا ڈرائیور چلا گیا، مان لیں گے ٹھیک ہے آپ کا عذر معقول ہے، نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بات نسبتاً مختلف ہو جاتی ہے، معیارات نسبتاً مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب وہی معیار ہے، جس بندے کو پہلے کال کی اس نے کہا میرے پاس کوئی آیا تھا میں اس لیے نہیں آ سکا، وہاں کا بھی تمہارے لیے ممکن تھا لیکن پھر بھی نہیں آئے۔ دوسرے بندے کو کہا کہ تم کیوں نہیں آئے، اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں تھا اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ پہلے نے کہا میرے پاس کوئی تھا، دوسرا کہہ رہے میرے پاس کوئی تھا نہیں، اس کا مطلب نسبتاً معیارات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ہمیں کبھی بھی ظاہر اور باطن پہ اختیار نہیں ہے، ہمیں ظاہر اور باطن دونوں پہ اختیار نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر بھی پتہ چلے باطن بھی پتہ چلے۔ اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کے بنا رکھ لیتے ہیں فلاں سچا ہے، فلاں صادق ہے، فلاں صدیق ہے، ظاہر پہ بنا رکھتے ہیں، باطن میں پتہ نہیں ہوتا حقیقت میں کون کتنا بڑا صادق ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ نسبتاً معیارات مختلف ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہماری نگاہ میں ہمارے معیار میں جو صادق ہو وہ اور ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں جو صادق ہو وہ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے معیار کے مطابق صادق بنائیں گے لیکن اللہ کہہ رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی عزیزان محترم اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہمارے معیار کے مطابق نہیں کہہ رہا، اپنے معیار کے مطابق کہہ رہا ہے، جو اس کے معیار کے سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں اس کے معیار کے سچے ہیں کون سے۔ اب عزیزان محترم آیت میں توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب سچوں کے ساتھ ہونے کی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، فقط انہیں ہوتی ہے جو خود صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو خود صاحب ایمان ہو۔ اللہ انہیں کہہ رہے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ایک سچا ہو تو کہا جاتا ہے صادق، سچا ایک ہو تو صادق بنتا ہے، اگر سچوں کی جماعت ہو تو صادقین بنتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اے ایمان والو صادق کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا ایک پوری جماعت ایسی ہے جو ہماری نگاہ میں ہو نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں جن کا ظاہر بھی صادق ہے باطن بھی صادق ہے، ظاہراً بھی صادق ہیں باطناً بھی صادق ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا کام ہے سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اے پروردگار ہم تو صادق کو صدیق کو اپنے معیار کے مطابق پرکھیں گے، اب تیرا معیار کیا ہے؟ ہم تو ان ظاہری آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں پرکھ لیتے ہیں، ہاں یہ سچا ہے ہاں یہ جھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں سچا وہ ہے جس کا ظاہر بھی سچا ہو باطن بھی سچا ہو۔ صدیق اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کیونکہ عزیزان محترم اللہ ہی واحد وہ ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس، اس کا مطلب اللہ ہی جان سکتا ہے کون ظاہر میں صادق ہے کون باطن میں صادق ہے، کون ظاہر میں صادق ہے کون باطن میں بھی صادق ہے۔ اب ہم کہتے ہیں پروردگار عالم ہم تو اپنے معیار کے مطابق پرکھ لیں گے
تو اپنے معیار کے مطابق خود ہی سچوں کی پہچان کرا دے. جو تیری نگاہ میں سچے ہیں تو دکھا دے وہ سچے ہیں کون سے, تو خود بتا وہ سچے ہیں کون سے. عزیزان محترم, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مشکل طریقہ بھی ہوتا ہے, آسان طریقہ بھی ہوتا ہے. اللہ کی کائنات بھری ہوئی ہے بندوں سے, کائنات بندوں سے بھری ہوئی ہے. بندے بھی دو قسم کے ہیں, ایک جو صاحبان عقل ہیں, فہم و فراست رکھتے ہیں, بہت جلدی بات سمجھ جاتے ہیں. کچھ کم عقل ہیں, کم ظرف ہیں, کن ذہن ہیں, بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے. دونوں طرح کے بندے ہیں. اب اللہ نے کہا میں ایسا طریقہ اپناؤں گا سچوں کو سمجھانے کا جو سب سے آسان ہو, تاکہ یہ کم عقل بندے اٹھ کے یہ نہ کہے پروردگار وہ تو بڑے باشعور تھے انہیں تو سمجھ میں آ گئی, ہمیں اتنی عقل تھی نہیں تھی, ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا میں سچ منوانے کے لیے سب سے آسان طریقہ اپناؤں گا. وہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ سامنے لا کے کھڑا کر دے, دکھایا جائے کہ دیکھو یہ سچے ہیں. اللہ نے سچے دکھانے کے لیے میدان مباہلہ کا انتخاب کر لیا اور کہا دیکھو بھائی یہ سچے ہیں, جو ان کے مقابلے میں آگے وہ اللہ کا ملعون بن جاتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد. یہ سچے ہیں, ان کی پہچان رکھو. محفل کے ایک باقاعدہ صورت بنانے کے لیے اور تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو, تھوڑا تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. تمام صاحبان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. تو وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ نے کہا ہم تمہیں سچے دکھائیں گے, ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. آیت نازل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سچوں کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھیج دی. اس کا پس منظر کیا ہے عزیزان محترم؟ اسلام آیا, نصارہ نے دیکھا کہ بھئی اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے, نشو و نما پا رہا ہے. اب انہیں ہضم نہیں ہوا. یہ سمجھنا سب سے زیادہ بات پاکستانیوں کے لیے آسان ہے, دوسرے کی ترقی ہمیں ہضم نہیں ہوتی. سب سے زیادہ یہ بات سمجھنا پاکستانیوں کے لیے آسان ہے, دوسرے کی ترقی ہضم نہیں ہوتی. انہیں اسلام کا پھیلنا پسند نہیں آیا. انہوں نے دیکھا اور پہلے تحقیق کی کیا وجہ ہے یہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے مسلمان اسلام پہ تحقیق نہیں کرتے, غیر مسلم اسلام پہ تحقیق کر لیتے. عیسائیوں نے تحقیق کی آخر وجہ کیا ہے, اسلام پھیل کیوں رہا ہے. تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام کے اندر جاذبیت ہی اتنی ہے کہ اس کی طرف آیا جاتا ہے. اسلام کے اندر جاذبیت موجود ہے, یہ دوسروں کو ان کے حقوق دیتا ہے. آگے پورا گروہ جمع ہوا, آگے بارگاہ رسالت میں مدینہ پہنچے, لوگوں سے پوچھا بھئی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, بتاؤ وہ کہاں ہے. لوگوں نے بتایا مسجد نبوی میں اس وقت ملیں گے. سب عیسائی جمع ہوئے, تاریک الدنیا لوگ تھے, زاہد تھے, عابد تھے, عبادت کرنے والے تھے, جنگلوں میں رہنے والے تھے, ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے. لیکن چونکہ بارگاہ رسالت میں آنا چاہ رہے تھے, اس وجہ سے سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی شاہی نظام ہے. اس وجہ سے سب نے شاہانہ لباس زیب تن کیا,
सोने के कमरबंद पटके मंगवाए, वो पहने और आए बारगाह रिसालत में। रसूल ने देखा और रसूल का रुख अनवर उन्हीं की तरफ था। जैसे ही आए रसूल ने चेहरा फेर लिया। अब वो समझने लगे शायद ये इत्तेफाक है, इत्तेफाकन रसूल ने रुख फेर लिया। जब रसूल के रुख की तरफ आए रसूल ने फिर रुख फेर लिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि रसूल ने चेहरा जानबूझ के फेरा है। ताज्जुब में, परेशानी में मस्जिद से बाहर निकले। जैसे ही निकले बाहर एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। समझते जाइएगा, साथ साथ चलते रहिएगा। एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई और कहने लगे हमने तो आपके नबी का किरदार ऐसा सुना था कि बड़े खुश अखलाक हैं और आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। हुजूर कहने लगा इसमें कोई ताज्जुब ही नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। हाँ, हमारे नबी बेशक ऐसे हैं। तो चूंकि पूरा गिरोह था, सब ने मिलकर कहा कि हम तो आए हैं, हम पैगंबर की खिदमत में गए, हम इतनी दूर से यमन से चल के आए हैं और हमारा इस्तकबाल तो गुजार रसूल ने अपने चेहरे ही फेर लिए। अब जानते तो थे नहीं वजह क्या है, रसूल से इतनी आशनाई और मारिफत नहीं थी रसूल की। खुद भी ताज्जुब में हो गए, उस गिरोह में शामिल हो गए। अगले बुजुर्ग आए, उससे मिला, फिर सवाल तकरार किया कि रसूल का हमने तो किरदार ऐसा सुना है, अखलाक ऐसा सुना है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी किस्मत, रसूल का किरदार तो ऐसा ही है लेकिन तुम्हारी किस्मत, अब रसूल ने तुम्हारे साथ ये रवैया इख्तियार किया। कहते ये तो कोई माकूल जवाब नहीं है। कहा हमें तो इसे और मालूम नहीं, इससे ज्यादा ही नहीं है। अब तीसरी जो शख्सियत आई तो दोनों जो शामिल थे कहने लगे ये रसूल के बचपन का दोस्त है, इससे पूछ लो, ये रसूल के बचपन का दोस्त है। वो कौन थे? बच्चा जानता, अमीरुल मोमिनीन थे। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसे माजरा है, तो अमीरुल मोमिनीन ने सर तक पा देखा और एक मर्तबा देख के क्या इसी लिबास में रसूल की खिदमत में गए थे। रसूल की मारिफत देखी अमीरुल मोमिनीन को, कुछ नहीं पूछा, खुद बता रहे हैं क्या ये लिबास पहन के रसूल की खिदमत में गए थे? कहा यही लिबास था। कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो तारिक दुनिया थे, रसूल को ऐसे लिबास पसंद नहीं आते, जो अपना असली लिबास पहन के रसूल की खिदमत में जाओ, फिर मुझे बताना रसूल तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं। अपना असली लिबास पहनो, फिर जाओ रसूल की खिदमत में। आए, लिबास पहना, सादा लिबास, स्टार्ट का लिबास पहना। रिवायत कहती है, तारीख का लतीफाना जुमला है, अब भी ईसाई मस्जिद नबवी के दरवाजे पे थे, रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आए, इस्तकबाल किया और बिठाया और फिर सवालात जवाबात हुए। सूरह नाम से रसूलुल्लाह ने उनके बहुत से सवालों के जवाब दिए। वो इस्लाम के मुतालिक पूछते रहे, रसूल जवाब देते रहे और मरहला यहाँ तक पहुँचा, कहने लगे कि अच्छा हर बात छोड़िए, आपका हजरत ईसा के मुतालिक क्या इरादा है, क्या आपका नजरिया है? फरमाया ईसा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, साहिब किताब हैं, उलुल अज़्म नबी हैं, हमारा ये अकीदा है। कहा अच्छा अगर आपका ये अकीदा है तो हम भी मानते हैं कि वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, हमें इतना बताइए कि आप उन्हें अल्लाह का बेटा मानते हैं या नहीं मानते? आप उन्हें अल्लाह का बेटा मानते हैं या नहीं मानते? कहा नहीं मानते। कहा हम मानते हैं और हम दलील भी रखते हैं। कहा क्या दलील रखते हो? कहा बच्चा पैदा होता है माँ और बाप के जरिए, बच्चा पैदा होता है माँ और बाप के जरिए। ईसा की माँ थी मगर बाप नहीं था, ईसा की माँ थी मगर बाप नहीं था, जिससे पता चलता है कि ईसा अल्लाह के बेटे थे, ईसा अल्लाह के बेटे थे। बस ये दलील दी, उधर से आयत नाजिल हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। ईसा की मिसल अल्लाह के नजदीक
آدم کی سی ہے. جس طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اسی طرح عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا. اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا اس وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو زیادہ حق تو اس طرح آدم رکھتا ہے کیونکہ عیسیٰ کا تو ماں تو تھی باپ نہیں تھا. ارے آدم تو وہ تھے جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عیسیٰ سے زیادہ حق تو آدم کا بنتا ہے. آدم کو بناؤ. لاجواب ہو گئے لاجواب ہو گئے. نحن ابناء الدلیل, ہم تو دلیل کے بیٹے ہیں, ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اب یہ دلیل ہو گئے کہ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بے شک آپ جو مرضی دلیل دیں ہم نے یہی ماننا ہے. بس جب اللہ نے ان کو اپنے دعوے پہ مصر پایا تو پھر فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے میرا حبیب تو نے اتنی بڑی دلیلوں سے انہیں آگاہ کر دیا. علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ تجھ سے بحث کرے تو ان کے ساتھ اب بحث نہ کرنا. انہیں کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور میدان میں کرتے ہیں, مباہلہ کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. جو سچا ہو جائے گا قیامت تک اس کی نسل رہے گی, جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پہ لعنت رہے گی, اس کی تا قیامت نسل تباہ ہو جائے گی. علی حق نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں. کہا ٹھیک ہے, انہوں نے منظور کر لیا. ذہن محترم, یہ واقعہ بچوں کو پتا ہے کہ رسول نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. تو کس کو لے کے گئے؟ یہ تو بچے بھی بتا سکتے ہیں. کس کو لے کے گئے؟ بیٹوں کے مقام پہ امام حسن اور نساء کے مقام پہ بی بی جناب سیدہ کو, اور نفس کے مقام پہ مولا علی کو لے کے چلے ہیں. کیا صورتحال کیا ہے؟ آگے آگے پیغمبر چل رہے ہیں, درمیان میں جناب سیدہ ہیں, پیچھے پیچھے امیر المومنین ہے. گویا مرکز عصمت نبوت و امامت کے طواف میں جا رہی ہے. مرکز عصمت اللہ نے مرکزیت عطا کی ہے جناب سیدہ. مرکز عصمت نبوت و امامت کے حصار میں چلی, اور جیسے ہی میدان میں پہنچی عیسائیوں کا بڑا راہب دیکھ کے کہنے لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے تو خدا کی قسم قیامت تک تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مطلب وہ عیسائی اتنا باشعور تھا, جناب سیدہ کا چہرہ دیکھ کے, جناب امیر المومنین کو دیکھ کے, رسالت کو دیکھ کے, شہزادوں کو دیکھ کے ان کی عظمت جان گیا, اور جان گیا تا قیامت جو ان کے مقابلے میں آئے لعنتی بن جاتا ہے. اتنی سی بات تھی, عیسائیوں کی سمجھ میں آ گئی, آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ نے انہیں نہیں کہا تھا, اللہ نے انہیں نہیں کہا تھا, اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے گا. اللہ نے انہیں نہیں بتایا, لیکن پھر بھی مقام و مرتبہ ان کی نورانیت بتا رہی تھی. اچھا عزیزان محترم, ایک نقطہ شاید آپ نے آج تک منبر سے نہیں سنا ہو. رسول نے کہا تھا بیٹوں کو بھی لے کے آئیں گے, عورتوں کو بھی لے کے آئیں گے, نفسوں کو بھی لے کے آئیں گے. کیا عیسائی لے کے آئے تھے؟ پریشان ہو گئے. عیسائی لے کے آئے تھے؟ لے کے آئے تھے عیسائی؟ نہیں لے کے آئے. عیسائی درود پڑھ لیجیے محمد.
رسول اللہ نے کہا تھا بیٹے بھی لائیں گے، عورتیں بھی لائیں گے اور نفس بھی لے کے آئیں گے، جبکہ میدان مباہلہ میں بالمقابل جو نصارہ آئے تھے فقط مرد آئے تھے۔ آج تک غور کیے اس بات کا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ غور کیا آج تک؟ مباہلہ تو تھا بچوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نفسوں میں، رسول میں، اور ان کے مقابلے میں بالکل اسی طرح عورتیں بھی آنے تھے، بچے بھی، لیکن عورتیں اور بچے نہیں آئے۔ کیا وجہ؟ اصل میں اذان معظم معمہ یہ تھا کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ عورتیں اور بچے روحانیت میں خلل بنتے ہیں۔ معمہ یہ تھا، اصل اندر معمہ کیا ہے؟ عیسائیت آج تک بھی آپ جا کے پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کے نظریات پڑھیے، ان کے جو راہبین ہوں گے اکثر نے شادی نہیں کی ہوگی، نہ ان کی بیویاں ہوں گی، نہ بچے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ عورتوں اور بچوں کو روحانیت میں خلل جانتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت اور بچے یہ روحانیت میں خلل ڈالتے ہیں، روحانیت کم کر دیتے ہیں۔ جو عورتوں اور بچوں سے دور ہو اتنا بڑی روحانی شخصیت بن جاتا ہے۔ اسلام نے ان کے مقابلے میں عورتیں بھی لائی، بچے بھی لائے، بزرگ بھی لائے، رسول بھی لائے، نفس بھی لائے، اور اسلام نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہارا نظریہ یہ ہے کہ عورتیں اور بچے روحانیت میں کمی کرتے ہیں، جبکہ اسلام یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو سفر روحانیت ہے کبھی بھی تکمیل تک پہنچ نہیں سکتا جب تک عورتوں کے مقام پہ سیدہ نہ ہو، بچوں کے لیے حسنین موجود نہ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آواز بلند صلوات۔ لبیک یا حسین، بلند آواز۔ لبیک یا حسین، آواز بلند تر صلوات۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اصل میں اسلام نے ان کے اس عقیدے اور نظریے کی مخالفت کی۔ اور عزیزان محترم ایک اور مسئلہ حل کیے دیتے ہیں۔ آج تک کسی نے اعتراض کیا کہ رسول مباہلے کے میدان میں بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ اعتراض، جبکہ بارہا اعتراض ہوتا ہے کہ حسین کربلا میں بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ ہوتا ہے نا اعتراض۔ یہ واحد میدان ہے جس میں رسول اللہ جناب سیدہ کو بھی لے کے گئے، جناب حسنین کو بھی لے کے گئے، امیر المومنین کو بھی لے کے گئے۔ احد لڑی، بدر لڑی، خندق لڑی، خیبر لڑی، نہ سیدہ کو لے کے گئے نہ حسنین کو لے کے گئے، علی کو لے کے جاتے رہے۔ واحد میدان ہے، واحد مرد ہے علی، جو ہر میدان میں حاضر نظر آیا، چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے حنین ہو، چاہے مباہلہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے، ہر کوئی ہستی نظر نہیں آئی، علی واحد وہ ہستی ہے جو ہر میدان میں نظر آئی۔ فرق یہ تھا ہر میدان میں علی شاہ لافتہ نظر آئے، مباہلے میں امام الاولیاء نظر آئے۔ محمد وآل محمد پر صلوات۔ بچوں کو بھی لے کے گئے، عورتوں کو بھی لے کے گئے، کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے، کربلا جا رہے تھے، ہر ایک نے آ کے امامت کو مشورے دیے، امامت کو مشورے دیے۔ رضوان محترم، امامت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ نے کہا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے امام مبین میں بند کر دی۔ جتنی تمہیں عقل ہے نا اتنی تو وہ اپنے فقیروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ اپنی عقل امامت کے در پہ مت دکھاؤ، انہیں مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی کہتے تھے فرزند رسول چلے آپ کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیویوں کا بچوں کا لے کے جانا، تو امام جانتے تھے کہ یہ بابصیرت لوگ نہیں ہیں، ان کی بصیرت نہیں بصارت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ دیکھو، ہر ایک کو مختلف جواب دیتے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، پورا محلہ بنی ہاشم جوان میرے ساتھ ہیں، میں اپنے خواتین کو کس کے سپرد کروں گا، کس کے سپرد کروں گا؟ کبھی کوئی جواب دیتے، کبھی کوئی جواب دیتے۔ لیکن عزیزان محترم، حسین بھی میدان میں عورتوں اور بچوں کو لے کے گئے، رسول بھی میدان میں بچوں اور عورتوں کو لے کے گئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، کسی میں عورتوں اور بچوں کو لے کے گئے نہیں لے کے گئے، لیکن مباہلہ میں لے کے گئے۔ امام حسین کبھی عورتوں اور بچوں کو باہر لے کے گئے نہیں لے کے گئے، کسی میدان میں، کسی جنگ میں، کسی بلاوے میں لے کے گئے نہیں لے کے گئے، صرف میدان کربلا میں لے کے گئے۔ عزیزان محترم، جب میں نے سارے میدان نظر میں رکھے، جب میدان مباہلہ نظر میں رکھا، میدان کربلا نظر میں رکھا، احد نظر میں رکھا، خندق نظر میں رکھی، خیبر نظر میں رکھا، تو میں فقط اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب فوجوں کو شکست دینی ہو تو اصحاب کی ضرورت پڑتی ہے، جب نظریات کو شکست دینی ہو تو اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ جب نظریات کو، عقیدوں کو شکست دینی ہو تو اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، حسین کا یہ عمل بتا رہا ہے، حسین کسی مادی فتح کے لیے نہیں جا رہے، حسین کا عمل بتا رہا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، مخدرات عصمت کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، خود ان کو ساتھ لے کے چلنا بتا رہا ہے۔ میں یزید کی شکست کے لیے نہیں جا رہا، یزیدی فکر کی شکست کے لیے جا رہا۔ یہی تو عزیزان محترم وجہ ہے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، حسین کو فاتح مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ کوئی مانتا ہے کہ حسین کربلا میں ہار گئے؟ مانتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یزید تو تخت پہ تخت نشین رہا، حسین کا تو سر نوکے سے نیزہ پہ بلند ہو گیا، حسین کا سر تو نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، پھر بھی ہم حسین کو فاتح مانتے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہی یہ ہے کہ یزید کہتا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے خاندان نبوت کا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، دیکھو یہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں، نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، رسول نے خود نہیں بنائی۔ سبحان اللہ۔ حسین کا پیغام جاویدہ رہے گا۔ نوکے نیزہ پہ بلند ہو گئے، اور شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، میرا کٹا ہوا سر ظالموں سے پست نہ ہو، میرا کٹا ہوا سر ظالموں سے پست نہ ہو۔ حسین محترم، حسین نے مدینہ کس لیے چھوڑا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اگر مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو فساد خون ریزی کے لیے نہیں چھوڑ رہا، میں تو اپنے جد کی امت کے لیے، اصلاح کے لیے چھوڑ رہا۔ بے شک بے شک۔ حسین کو ذاتی مفاد تھوڑی تھا، حسین تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتے تھے نا، حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ حسین نے کب کہا تھا کہ مجھے دولت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے؟ جس کو کچھ نہیں چاہیے تھا نا،
उसी से सब कुछ छीन लिया। अज़ादारों, आज की महफिल मंसूब है, जानते हो ना किससे? शाम गरीबा। आप लोगों ने तो सुनी है ना, सकीना और सज्जाद देख तो रहे हैं। आप लोग सुन के रो रहे हैं, सज्जाद देखते रहे थे। अजीजों, मसाइब का रुख मोड़े दिए देता हूँ। ये चराग गुल कर दिए गए हैं, रोशनियां बुझा दी गई हैं। बड़े प्यार से बुझाई गई है ना, बड़े प्यार से बुझाई गई है ना। किसी ने खैमे जला के चराग तो नहीं बुझाए, अपनी मर्जी से जमीन पे बैठे हो ना, किसी ने तमाचे मार मार के तो नहीं बिठाया ना, अपनी मर्जी से बैठे हो ना। अरे तुम्हारे नीचे फिर भी फर्श तो मौजूद है ना, वाए सकीना के नीचे सारे दिन की जलती हुई तपती हुई रेत थी और ऊपर खैमों का जलता हुआ साहिब। अजीज़ों सुनोगे, रोज़े आशूर आ गया, रोज़े आशूर आ गया। हुसैन आए बहन से विदा करके, बड़े सुकून से मराहिल सुनिएगा। हुसैन आए बहन से विदा करके, जैसे ही तेरे खैमा पे आए ना, सुनोगे क्या मुसीबत गुजरी हुसैन पे। फनज़रा यमीनन व शिमाला, एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, ना अली अकबर सवार करने, ना अब्बास सवार करने आए। जब ज़ैनब ने हुसैन की हालत देखी, एक मर्तबा लजामे फरस सामने आ गए, भैया आज ज़ैनब सवार कर। मीर नीसिए फिक्रे कुछ यूं लिखते हैं, ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अज़ादारों, बीबी ज़हरा आपके आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारों, एक मर्तबा घोड़े पे सवार हुए और घोड़े को चलने का इशारा किया, घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया, मज़लूम करबला ने वो मुसीबत भरे जुमले बोले, कहा है घोड़े मैं जानता हूँ सुबह के लाशें उठा उठा के तू थक गया है, ये ज़हरा के लाल का वादा है, ये तेरी आखिरी ज़हमत है। हुसैन को मक्तल में ले चल, इसके बाद हुसैन तुझे हुसैन तुझे ज़हमत नहीं देंगे। घोड़े ने अपनी एक ज़बान में हम कलामी की, एक मर्तबा सर से इशारा किया। हुसैन ने देखा एक बच्ची सुलझना के कदमों में बाहें डाल के ऊंची ऊंची बहन कर रही है, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा। सुबह का जो भी मैदान में गया, अभी तक वापस अभी तक वापस नहीं लौटा, अभी तक वापस नहीं लौटा। अज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा हुसैन बड़े प्यार से उतरे और सकीना को आगोश में लिया और बड़ा प्यार किया। मैं कहूँगा सकीना, ये बाबा का आखिरी प्यार है, जितना चाहती है महसूस कर ले। कुछ देर बाद, अभी तो बाप का हाथ उठा, लेकिन सर पे प्यार देने के लिए कुछ देर बाद अरे शिमर का हाथ उठेगा। आए वो प्यार तो न करेगा, आए रुखसार पे तमाचे। हाय सकीना, आपके तमाचे लगेंगे। हाय सकीना।
سکینہ، ہائے سکینہ، عزادارو سنو گے، میں نے تاریخ میں پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک عالم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ شاید حسین نے سکینہ کے کان میں یہ کہا، اے سکینہ، بروز محشر اگر زہرا نے آپ سے پوچھ لیا کہ رباب نے اپنا صغر قربان کیا تھا، زینب نے اپنے اولو محمد قربان کیے، لیلا نے اپنا جوان علی اکبر قربان کر دیا، اے سکینہ آپ نے میرے لیے کیا قربانی دی؟ آئے شاید حسین نے سکینہ کے کان میں جملے کہے، سکینہ تڑپ کے اتر گئی، بابا آپ جائیے، سکینہ جانے، آئے شمر کے تباہ، آپ جائیے بابا، سکینہ جانے، شمر کے تماچے جانے، اجرکم اللہ۔ بس سکینہ کو بھگا کیا، ایک مرتبہ دوبارہ گھوڑے پہ آئے، ایک مرتبہ میدان میں اترے، ایک مرتبہ میدان میں آئے اور آ کے اتمام حجت کی، کہا تم نے میرا علی اکبر بھی مار دیا، تم نے میرا عباس بھی مار دیا، لیکن حسین تمہیں اب بھی مہلت دیتا ہے، ارے حسین تمہیں پھر مہلت دیتا ہے، راہ حق اختیار کر لو۔ جب راہ حق اختیار نہ کرنے کا یقین ہو گیا نا تو حسین کہنے لگے، دیکھو حسین 3 دن کا پیاسا، حسین 3 دن کا پیاسا ہے، اگر جنگ لڑنا ہی چاہتے ہو تو جنگ کے اصولوں کے مطابق جنگ لڑنا، ایک ایک کر کے آنا۔ انہوں نے یہ وعدہ قبول کر لیا، ایک مرتبہ جنگ لڑنا شروع ہوئی، حسین حملہ کیے جاتے ہیں، ایک ایک بچہ آتا ہے، ایک ایک یزیدی آتا ہے، حسین فنار کیے دیتے ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، حسین مارتے جاتے ہیں، حسین مارتے جاتے ہیں، اور بڑا مصیبت، بڑا جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا، جب کوئی بھاگتا تھا نا تو حسین کہتے تھے، ارے بھاگتے کہاں ہو، تم تو وہی ہو نا جس نے میرا علی اکبر ارے بھاگتے کہاں ہو، تم تو وہی ہو نا جس نے میرا علی اکبر مار دیا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے بس ایسی جنگ ہوئے، ایسی جنگ لڑی حسین نے کہ ہمارے ساتھ نے وعدہ خلافی کا اعلان کر دیا، کہا یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اکیلے اکیلے سے قابو میں نہیں آئے گا، سب مل کے حملہ کرو۔ ایک مرتبہ لشکر نے حملہ کیا، ایک مرتبہ جب مل کے لشکر نے حملہ کیا، ارے عزادارو کہیں سے تلواریں چلی، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے پتھر چلے۔ عزادارو میں نے پڑھا ایک تیر چلا حسین کی پیشانی میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک تیر حسین کی پیشانی میں لگا، وہ تیر اتنا سخت تھا حسین اپنے ہاتھوں سے نہ نکال سکے، سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں کو جوڑ کے دونوں گھٹنے جوڑ کے تیر نکالا۔ عزادارو سنیں گے اتنی دیر تھی کہ ایک مرتبہ ایک تیر آ کے حسین کے سینے میں لگا، وہ تیر اتنا سخت تھا، روایت کہتی ہے حسین آگے سے نہ نکال سکے، ایک مرتبہ تیر پیچھے سے نکالا، اتنی دیر تھی کہ ایک نیزہ آیا حسین کی پسلی میں لگا، حسین سینے پرستے سمجھ نہ سکے، روایت کہتی ہے شاید حسین نے اتنا کہا، اے میرے گھوڑے حسین کو وہاں لے چل، جامع زہرا حسین کا انتظار، جامع زہرا حسین کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بڑے طولانی مسائل پڑھنے، ابھی سبل کے مسئلہ باہر سنتے رہیے گا، سنتے گے کیا میں مسائل پڑھوں؟ جانتے ہیں تاریخ میں اتنا ستم ہوا، اتنا ستم ہوا، تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے نا، زین سے زمین پہ آئے تو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو
اس ذات پہ جب زین سے زمین پہ آئی نہ گھوڑے پہ تھی نہ زمین پہ تھی کیونکہ اتنے تیر لگ چکے تھے کہ زمین پہ نہ بیٹھ سکے حسین نے کربلا کی حسین نے خاک کربلا کٹھی کرنا شروع کی ایک مرتبہ خاک کربلا کٹھی کی ایک مرتبہ عزادارو سنو گے ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا کہ آگے بڑھو حسین کا سر تن سے جدا کر دو بس اتنا سننا تھا کچھ لائن آگے بڑھے روایت کہتی ہے کہ زلجنا آگے بڑھا اور اپنی ٹانگوں سے لشکر یزید پہ حملہ کیا اور 40 لوگ نار کر دیے جب زلجنا سنبھل نہ پایا تو ایک مرتبہ ایک لائن نے تلوار فضا میں بلند کی کہ میں زلجنا کی ٹانگوں کو کاٹ دوں گا جب یہ حالت دیکھی عمر سعد گھوڑے پہ سوار تھا ایک مرتبہ چیخے کا خبردار اس گھوڑے کو کچھ نہ کہنا یہ رسول کا گھوڑا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آئے آپ کے گھوڑے کا اتنا احترام آئے جسے اپنے شانوں پہ سوار اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادارو سنتے رہیے گا ایک مرتبہ ایک لائن آگے بڑھا ایک لائن آگے بڑھا جانتے ہیں عزادارو ایک مرتبہ شور بلند ہوا نا شور بلند ہوا زلجنا آگے بڑھا زلجنا نے چاہا کہ حسین کسی طرح دوبارہ زلجنا کی زین پہ آ جائے لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کا سینہ اتنا زخمی تھا کہ حسین سے کروٹ بھی وہی بس اتنی دیر تھی جو سینے میں تیر لگا تھا زلجنا نے اس پہ اپنا سر رکھا اور اپنا چہرہ حسین کے خون سے ملا اور دوڑنا شروع کیا خیام کی طرف اور امام محمد باقر فرماتے ہیں یہ گھوڑا جیسے ہی در خیمہ پہ پہنچا اور اپنی زبان میں ہنہنانے لگا اور کہہ رہا تھا السلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ ہائے کتنے ظالم بھائیوں پر جس نے اپنی نبی کے بیٹے کو مار دیا ہائے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہائے قتل کر دیا جب یہ اعلان سنا بیبیاں باہر آ گئے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ عزادارو ایک 4 سال کی بچی آئے اور آ کے زلجنا سے کہنے لگے حل سکیا ابھی ہم کو بلا جانا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی بھی دیا یا پیاسا اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا آپ کے آنسوں پہ رحم فرمائے بی بی آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے عزادارو جب اتنا سنا نا جب دیکھا نا کہ زلجنا کی یہ حالت ہے بی بی زینب سے رہا نہ گیا امرائے زینبیہ پہ پہنچی ایک مرتبہ دیکھا تو بڑا ہجوم تھا حسین نظر نہیں آ رہے حسین نظر نہیں آ رہے ایک مرتبہ ایک جگہ ہجوم دیکھا زینب نے کہا الطاخل حسین کیا آپ ہی میرے بھائیہ حسین عزادارو جب دیکھا نا زینب نے تاریخ لکھتی ہے زینب پہ وہ قیامت کا منظر تھا کیونکہ الشمر جالس علی صدرہ روایت کہتی ہے جب زینب نے حسین کو دیکھا تب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ تب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا جیسے ہی خنجر چلنے لگا زینب نے پکار کے کہا اے سعد کے بیٹے کیا تو دیکھتا رہے گا اور میرے بھائیہ کو قتل کر دیا جائے گا جب کوئی جواب نہ آیا نا تو زینب نے کہا
کہا کہ آپ ہی میرے بھیا حسین ہو. حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا, زینب آپ واپس خیمے چلے جائیے, آپ واپس خیمے چلے جائیے. آج تک آپ سنتے آئے ہیں نا حسین کی گردن پہ خنجر چلے تھے, لیکن میں نے خود آپ کو بتاؤں پڑھا ہے, جانتے ہیں روایت یہ نہیں کہتی کہ حسین کی گردن پہ خنجر چلے تھے, بلکہ روایت کہتی ہے حسین کی گردن پہ خنجر مارے. حسین کے گردن پہ خنجر مارے گئے تھے. عزاداروں بس ایک مرتبہ ضربیں چلنا شروع ہوئی. حسین نے زینب کو خیمے میں بھیجا. روایت کہتی ہے ابھی 12ویں ضرب چلی, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ, انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی زینب خیمے نہیں پہنچی تھی, نوبت بجنا شروع ہوئے. لشکر یزید میں کوہرام مچا. اللہ قد قتل الحسین بکربلا, اللہ قد ذبح الحسین بکربلا. ہائے حسین کربلا میں مارے گئے, ہائے حسین کربلا میں ذبح کر دی. اجرکم اللہ. عزادارو شام غریبہ کے چند جملے پڑھ لینے دیجئے گا. عزادارو بس ایک مرتبہ زینب نے یہ شور سنے, باغی ہوئے گئے ایک خیمے میں جس میں جوان بیمار پڑا. سید سجاد نے کہا پپی اماں یہ شور کیسا ہے؟ زینب نے کہا بیٹا خود ہی دیکھ لو. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ بلند ہوا, ایک مرتبہ سامنے نیزہ نظر آیا, آئے کٹی ہوئے گردن. سید سجاد پکار اٹھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے میرے بابا آپ سجاد کا آخری اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے آنسوؤں پہ آوازوں پہ رحم فرمائے. عزادارہ سنو گے ایک مرتبہ حسین ذبح ہو گئے, حسین قتل ہو گئے. اب وہ شام آ گئی جسے شام غریبہ جسے شام غریبہ کہتے ہیں, جسے شام غریبہ کہتے ہیں. عزادارہ سنو گے ایک مرتبہ زینب پہنچی سجاد کے خیمے میں. کہا بیٹا سجاد کیا بے مکنو بے چادر خیمے سے نکل جائے یا یہیں جل کے مر جائے؟ ہائے وہ کتنا مشکل سوال تھا سید سجاد کا, امامت کی پہلی رات. ہائے شام غریبہ پہلا پوچھنے والا سوال زینب کبریٰ کا, بیٹا سجاد کیا زینب جل کے مر جائے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو ایک مرتبہ کا پھپھی اماں انت عالمت غیر معلمہ, خیمے سے باہر نکل جائیے. عزادارو سنو گے جب خیمے سے باہر نکلے نا, شام غریبہ آئی نا, بس اب وہ قیامت کا منظر آیا. قیامت کا وہ منظر تھا کہ خیموں کو آگ لگے. کبھی خیموں کو آگ لگتی ہے, کبھی سکینہ کے تماچے لگتے ہیں, کبھی رخساروں سے خون جارے, کبھی کانوں سے خون جارے. ہائے دامن پہ آگ لگے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو بس رات آئی نا, زینب نے سب کو جمع کیا. ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے, حسین کی سکینہ نظر نہیں. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. اپنی آوازوں کو گریے کے لیے بلند کیجئے گا. بس آیت کے آخری مرحلے میں ہو. کیا دیکھا؟ سکینہ نظر نہیں آ رہے. حسین ایک مرتبہ
مقتل گاہ میں اتر گئی. سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ ایک لاشے پہ پہنچے. سکینہ کو آوازیں دے رہی تھی, شاید کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے, اے بہن زینب ذرا آہستہ بولو, میری بچی ابھی ذرا سوئی ہے, میری سکینہ ابھی سوئی ہے. مقاتل نے دو طرح سے لکھا, ایک مقتل لکھتا ہے کہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی ہوئی تھی, دوسرا مقتل لکھتا ہے نہیں, حسین کے سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. حسین کے قدموں پہ سکینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سکینہ کو لیا, آئی خیام میں, آئی مکتب میں جہاں ہر ایک کو جمع کیا تھا. آزادارو سنو گے کچھ لوگ جمع ہوئے, آئے عمر صاحب کے پاس, کہنے لگے اے عمر صاحب تو نے کہا حسین کو قتل کرو, ہم نے کر دیا. تو نے کہا خیموں کو آگ لگاؤ, ہم نے لگا دی. تو نے کہا خیموں کو لوٹ لو, ہم نے لوٹ لیا. اب تو کوئی ظلم باقی نہیں ہوا نا, اب تو خیموں میں پانی بھیج رہے. آزادارو سنو گے, مسائل بیان کرنے والے کہتے ہیں جب حسین کے خنجر چلا, حسین کی پیاس بجھ گئے, آئے حسین کی سکینہ ابھی تک پیاسی, حسین کی سکینہ ابھی تک پیاسی ہے. اجرکم اللہ. آزادارو عمر صاحب چپ رہا, بس وہ لوگ پانی لے کے آئے. زینب نے کہا خبردار, میں علی کی بیٹی ہوں, میرے قریب مت آنا. کہا بی بی ہم لوٹنے نہیں آئے, پانی لے کے آئے ہیں. جب پانی لے کے آئے, زینب کہتی ہے, روایت کہتی ہے سکینہ سوئی ہوئی تھی. زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا, کہا سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. جیسے ہی پانی کا سکا, سکینہ بول کی بھپی اماں کیا چچا عباس آ گئے. بھپی اماں کیا چچا عباس آ گئے. کہا نہیں بیٹا, وہ چچا نہیں آئے, پانی آ گیا. کہا رسم دنیا ہے, جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے پہلے پانی دیا جاتا ہے. سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے, تجھے سب سے پہلے پانی دے رہے. بس سکینہ نے پیالہ لیا, اتر گئی مقتل گاہ. کہا زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہے, کہا بھپی اماں خود تو کہے جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے پہلے پانی دیتے. ہائے میرا بھیا علی اصغر سب سے ہائے میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا, ابھی تک پیاسا ہے. بھپی اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی اصغر پیاسا ہو اور سکینہ پر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.